و تعالیٰ آپ کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی سلامتی میں، عافیت میں، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے وہ بات یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ ہماری نظروں میں ہو، ہم آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ ایمان کا، یقین کا، تعلق کا، محبت کا، تعظیم کا کتنا بڑا لیول ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ایسا ہی تعلق رکھیں۔ اور میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں میں رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر شر سے اور لوگوں کے شر سے بھی بچا کے رکھیں، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختصر الترغیب والترہیب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کی 146ویں حدیث تک پہنچا دیا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا وسیع رزق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سننے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 146 ہے، وان مطرف عن ابیہ، مطرف اپنے والد سے، ہوا عبداللہ ابن شخیری، اور وہ عبداللہ ابن شخیر ہیں، قال انہوں نے کہا، رأیت میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی، وہ نماز ادا کر رہے تھے، وفی صدرہ، اور ان کے سینے میں، عزیز کعزیز المرجل من البکا، کہ آپ کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا جب ہنڈیا جوش کھاتی ہے تو کس طرح کی آواز آتی ہے؟ یعنی جب گوشت ابل رہا ہو، ہنڈیا پورے طریقے سے بند ہو، تو اندر سے، خاص طور پر مٹی کی ہنڈیا میں دیکھیے، آپ چولہے سے اتار کے بھی رکھ دیں تو اس کے ابلنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ کسی انسان کے سینے سے ایسی آواز کب آ سکتی ہے؟ رونے کی وجہ سے کبھی کسی کو سنا ہے کسی کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آوازیں آئیں؟ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے والد کی ڈیتھ ہو جائے، کسی بہن بھائی کی، کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو جائے، کسی عزیز، کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جائے۔ ڈیتھ کے موقع پر آپ دیکھیے، جب کسی کے دل کو قرار نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے سینے سے ایسی آواز آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران صلاۃ، دوران نماز اس طرح سے کیوں روتے تھے؟ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے جواب دے گا؟ کوئی بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز کیوں آتی تھی؟
نماز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہے، تو نماز کی ادائیگی کے وقت آپ کا رونا، آپ کا آنسو بہانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح کی آواز آنا کس وجہ سے تھا؟ جی دونوں ٹرمینالوجیز ٹھیک ہیں، خشوع اور خشیت کی وجہ سے، لیکن اس کو ذرا اور کھول لیجئے. جیسے جس طرح کی ہماری زبان میں بات چیت ہوتی نا، ہلکی سی عام انداز میں، اگر وہ اس انداز میں بتائیے کہ کوئی کب روتا ہے ایسے. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ کی یاد میں. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں، ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی. فکر کی وجہ سے آپ کی. اچھا، آخرت کی فکر کی وجہ سے. کوئی اور بتائے گا؟ جی پیچھے سے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے. کوئی اور؟ جی پیچھے سے کوئی خاتون بتانا چاہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ امت کی فکر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. جی اصلی بات تو اللہ کے رسول ہی بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن یہ محبت ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تقویٰ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رونا بے سبب نہیں ہوتا، اور کسی کا بھی رونا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ محض کسی کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اصلاً جس نے کبھی کو غلطی کی ہی نہیں، جس نے کبھی کو گناہ نہیں کیا، اس شخص کا رونا کس وجہ سے ہے؟ ہم جیسے خطا کار آنسو بہائیں، ہم جیسے خطا کار روئیں تو اور بات ہے. دنیا کا سب سے عظیم انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے سینے سے ایسی آواز آتی ہے اس ایموشن کا، اس جذبے کا، اس احساس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے تلاش کرنا ہے سبب، ضرور اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور ضرور اس کا سبب کھوجنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے، کیا چیز تھی جو آپ کو رلاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنسو بہاتے تھے، جب اس قدر آہو بکا کرتے تھے، تو بکا کا سبب کیا تھا؟ تو آپ کی آہو بکا امت کی وجہ سے بھی ہوتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی، جو فرض آپ کو سونپا تھا، اس کی وجہ سے بھی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے مشن پر تھے نا. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم ان کے غم میں گھل گھل کر جان ہی دے ڈالو گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اتنا زیادہ یہ بات پریشان کرتی تھی، رلاتی تھی کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں ایمان نہیں لاتے. آپ انسانوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شفیق، اتنا رحیم پائیں گے کہ کوئی اپنی ذات کے لیے خود بھی اتنا مہربان نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی آئندہ آنے والی زندگی میں کامیابی کا اس قدر احساس تھا، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے تو اپنی حیات میں اپنی کوشش مکمل کی. آپ کو یاد ہوگا جب حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا تھا، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا
یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا آپ نے کہ میں نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ساری امت کی ہے۔ آپ بیٹا پرپل پین ہے آپ کے ہاتھ میں جی، آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی اسی طرح سے ذمہ دار ہوں پیغام پہنچانے کے لیے، جیسے آپ کی لیفٹ سائڈ پہ اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ اور آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے والے، اور جیسے رسول ذمہ دار تھے، جیسے رسولوں نے ذمہ داری ادا کی، اسی طرح سے مجھے بھی پہنچانا ہے، پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کرتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر فرد رسپانسبل بنا کر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فریضہ ہم پر عائد کیا ہے کہ ہم اس پیغام کو جو رب العزت نے دیا اسے ساری انسانیت تک پہنچائیں۔ اور آپ سوچئے اپنے گھر والوں تک بھی پہنچا نہیں پاتے، کیونکہ بیٹھیے، کیونکہ جس ماحول میں پروان چڑھے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہے ہیں، وہاں اس بات کو اچھا فیل نہیں کیا جاتا، اور لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات کہیں گے تو کوئی کیا کہے گا، اور اگر کوئی کہہ ڈالے تو سارے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ آخر کہا ہی کیوں۔ ایسے میں حوصلہ نہیں ہوتا، اور حوصلہ نہ ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ علم تو سیکھ لیتے ہیں لیکن کمیونیکیشن نہیں سیکھتے۔ ابلاغ ایک آرٹ ہے کہ آپ نے بات پہنچانی کیسے، موقع کے مطابق کس جگہ پر، کس مقام پر، کس موقع پر کیا بات کہنی ہے۔ پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ آنسو جواب دہی کے احساس سے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے۔ اب آپ اپنے اندر سے تلاش کریں جواب دہی کا احساس کتنا ہے، آپ کس حد تک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں، رسپانسبل سمجھتے ہیں، اور کہاں تک جا کے آپ بہترین انداز میں پہنچانے کے لیے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ایک بات ہے جذبوں کی، پیشن کے ساتھ تو انسان ایکسیلنس تک پہنچتا ہے، لیکن جذبے خواہ کتنے ہی انسان کے کتنے ہی توانا ہوں، قوی ہوں جذبے، لیکن جذبوں کو بھی راستہ چاہیے نا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے دریاؤں کو آپ دیکھتے ہیں، منہ زور پانی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، ایسے ہی جو منہ زور جذبے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرما لے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے پر وعید کے حوالے سے ہیں۔ الترہیب من رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے پر وعید ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی الصلاۃ، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فاشتد قولہ فی ذلک حتی قال، آپ نے اس سلسلے میں اتنی سخت بات فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا، حتی قال لینتہن عن ذلک، کہ لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ او لتخطفن ابصارہم، یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ نگاہیں اچک لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر نگاہ کچھ بھی دیکھ نہیں پائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں نگاہوں کی روشنی
تو جہانوں کے بادشاہ نے دی ہے، ہمیں پیدا کرنے والے نے دی ہے، تو جس سے اس نے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنا برا کام ہے کہ کوئی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم نہ کرے، اس کی عزت کا خیال نہ کرے، اور عزت کا خیال کرنے کی بجائے آسمان کی طرف نظریں اٹھا لے۔ آپ جانتے ہیں سر جھکانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا تو عبادت ہے، پھر سر اٹھانا کیا ہے؟ اسے سرکشی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو سر نہیں جھکاتا، جو اپنا سر بلند کرتا اور اتنا کہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ دیکھنا تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اور اگلا چیپٹر ہے الترہیب من الالتفات وغیر ذلک فی الصلاۃ من المنہیات، نماز میں ادھر ادھر جھانکنے اور دیگر ممنوع امور سے وعید۔ حدیث نمبر 148 ہے، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی الصلاۃ ما لم یلتفت، بندہ جب تک پلیز ڈور کلوز کر دیں گے پیچھے سے۔ آپ نے فرمایا بندہ جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یعنی بندہ اگر اپنی نظروں کو سجدے والی جگہ پر فوکس رکھے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کیے رکھتے ہیں۔ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ، پھر جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، انصرف عنہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ ایک ادب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے کے لیے کہ ادھر ادھر نظروں کو نہ پھیرائے۔ نظر ایگزیکٹلی کس جگہ پہ رہنی چاہیے؟ یوں سیدھی سجدے والی جگہ پہ، نہ رائٹ لیفٹ ہوگی، نہ سامنے دیوار کی طرف، نہ آسمان کی طرف۔ تو اب سوچئے نظر کا ادب بھی چاہیے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے کیا ہے دل کو نظر کا پیرو، کہ یہ جو دل ہے نا یہ تو نظر کے پیچھے چلتا ہے، تو اگر نظر ادھر ادھر بھٹکتی ہے تو دل بھی اور باتیں سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے وہ کسی اور کے بارے میں سوچتا رہے، کچھ اور کاموں کے بارے میں، کچھ اور چیزوں کے بارے میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ تو جب تک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 149 ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے، میرے دلی دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، ونہانی عن ثلاث، اور مجھے 3 باتوں سے روکا ہے۔ 3 باتوں کا مجھے حکم دیا ہے، 3 باتوں سے روکا ہے۔ ان نقرت کنقرت الدیک، مرغ کے ٹھونگے مارنے کی طرح ٹھونگے مارنے سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ وَإِقَاءٍ كَإِقَاءِ الْكَلْبِ، اور کتے کی طرح پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنے سے۔ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، اور
लोमड़ की तरह इधर उधर झांकने से मना किया है। आप इसको इमेजिन करके देखिए, 3 जानवरों का हमें तस्करा मिलता है यहाँ। मुर्गा क्या करता है, आप अच्छे तरीके से इसको अंदाज़ा कर सकते हो। और जब कभी आप मुर्गे को देखेंगे तो अपनी नमाज को ये ज़रूर याद करेंगे, क्या मेरी नमाज और मुर्गे की ठोंगे एक जैसी तो नहीं है। अच्छा, मुर्गा ठोंगे क्यों मारता है? दाना चुगने के लिए। और कोई सजदा अगर ठोंगे मारने की तरह करे तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्त नापसंद है। दूसरी चीज़ है, कुत्ते की मिसाल है। कुत्ते की तरह पिंडलियां खड़ी करके बैठने से, और तीसरा लोमड़ की तरह इधर उधर झांकने से। लोमड़ी को कभी आप देखिए, उसका सर एक जगह नहीं रहता, इधर देखेगी फिर इधर, यानी फोकस नहीं होती लोमड़ी। उस लोमड़ी के अंदर चालाकी बहुत होती है, इस वजह से वो हर तरफ अपनी नज़र घुमाती रहती है, चारों ओर उसे खतरा होता है। क्योंकि सुना है कि जानवरों में वो काफ़ी, यानी उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करती रहती है, किसी को कुछ कहती है, किसी को कुछ कहती है। इसी वजह से लोमड़ी की चालाकी बहुत मशहूर है। तो आप जानते हैं कि जब किसी ने हर तरफ गलत बातें फैलाई हों तो उसको खतरा भी बहुत होता है। तो लोमड़ी जिस तरह से इधर उधर देखती है, इस तरह से नज़र इधर उधर करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसी तरह से हमें इब्न अबी शैबा की रिवायत में बंदर की तरह इक़ा का लफ्ज़ मिलता है, का इक़ाइल क़िरदी, कि बंदर की तरह इक़ा करे। और अबू उबैद कहते हैं कि ये जो इक़ा का लफ्ज़ है, इसके मानी है दोनों हिप्स को ज़मीन पर लगाना। यानी जिस वक्त आप नमाज के लिए बैठते हैं तशहुद में, तो आप अगर अपने हिप्स के ऊपर बैठें तो ये इक़ा है। अगर आप अपने पाँव पर बैठते हैं तो इसे इक़ा नहीं कहते। अगर आप जब सजदा करके बैठते हैं, कोई आप लोगों में से आएगा यहाँ पे करके दिखा दे ताकि ये वर्ड समझना आसान हो जाए। जी आइए, आज सुनारा कामरान। तो इक़ा के मानी है दोनों, यानी दोनों हिप्स को जमीन पर लगाना और दोनों पिंडलियों का खड़ा करना और दोनों हाथों का जमीन पर लगाना है। जी सजदे की असल सूरत बता दीजिए। जी असल बाजू कहाँ है? जी ठीक है। जिस वक्त आप सजदा करें और जमीन पर बाजू बिछा लें, ये कुत्ते का स्टाइल है, हमेशा वो बाजू बिछा के यूं बैठता है। और इसी तरह से जिस वक्त आप सजदे में जाते हैं तो सजदा करते हुए जब बैठते हैं तो नॉर्मली आप ख़वातीन को देखिए, ख़वातीन सजदा करेंगी तो ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, उसका पेट हर एक चीज़ यूं सिमट के। और इसको अफजल शुमार किया जाता है कि किसी ने बहुत हया से सजदा किया है। हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन सजदा रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक नहीं किया। रसूलुल्लाह जैसा सजदा नहीं किया, जैसे अल्लाह के रसूल ने सिखाया वैसा सजदा नहीं किया। तो जब बैठे तो दोनों, यानी पीछे से जो है वो हिप्स को ज़मीन पर रख के नहीं बैठना। आप नॉर्मली देखें तो लोग जो हैं वो पाँव एक तरफ को बिछा लेते हैं और यूं ज़मीन पर अपनी पुश्त को लगा के बैठ जाते हैं। तो जब अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो इस तरह नहीं बैठना चाहिए। अत्तरहीबु वईद है मिमसिल हिसा वगैरहु फी मौज़िइ सुजूद। मकाम सजदा में कंकरियों वगैरह को छूने पर वईद है। अत्तरहीबु मिमसिल हसा वगैरहु फी मौज़िइ सुजूद। मकाम सजदा में कंकरियों वगैरह को छूने पर वईद है। हदीस नंबर 150 है।
عن معيقيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمسح الحصى وانت تصلی، نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں کو نہ چھوؤ، فإن كنت لابد فاعلا فواحدہ، اگر ضرور ایسا کرنا چاہو تو ایک بار کر لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں کو کیسے چھوئے گا؟ آپ جہاں نماز ادا کرتے ہیں وہاں سجدے کی جگہ پر عام طور پر جائے نماز ہوتی ہے، یا آپ کا کوئی کارپیٹ ہوتا ہے یا مصلی ہوتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی چیز بچھی بھی ہوتی ہے نا، اس کے نیچے بھی فرش ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کے دور میں لوگ نماز ادا کرتے تھے تو نیچے پتھر اور کنکریاں ہوتی تھی۔ جب کسی کا ہاتھ کنکری پہ پڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کنکری چبھ رہی ہو، اور ہو سکتا ہے بے دھیانی میں کنکری سے کوئی کھیلنے لگ گیا ہو، یعنی یوں ہاتھ پڑے تو انسان کی عادت ہے کہ کوئی چیز بھی اس کو چھو جائے تو اس کو دوبارہ ٹچ کر کے یا اسے دوبارہ ہلا کے دوسری طرف کر دیتا، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی۔ تو اگر کسی ایسے مقام پر کسی کو نماز ادا کرنے کا موقع ملے جہاں نیچے مٹی ہو، پتھر ہو، یا چلیے یہ سب کچھ نہ ہو، جائے نماز ہی ہو لیکن نماز سے نظریں یعنی ادھر ادھر ہوتی ہوں، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کنکریوں کو چھونے سے روکا ہے۔ ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ یہ جو ہماری جائے نمازیں آ رہی ہیں نا، ان جائے نمازوں میں دجال کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کب دیکھی تھی؟ تو پہلے تو خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا یہ یعنی کہ نماز کے بعد دیکھی تھی یا نماز کے دوران؟ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو ہمیشہ میری نظر اسی پہ جاتی ہے، مجھے اس کی ایک آنکھ بھی نظر آتی ہے اور اس کے باقی بھی۔ تو میں نے کہا جب آپ کسی اور جائے نماز پہ پڑھتی ہیں، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی شبیہ بن ہی رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا ہے اور توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہٹاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل سے روکا ہے۔ اور حدیث نمبر 151 ہے، الترہیب من وضع الید علی الخاصرۃ فی الصلاۃ، نماز میں کولے پر ہاتھ رکھنے پر وعید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، الاختصار فی الصلاۃ راحۃ، الاختصار فی الصلاۃ راحۃ اہل النار، نماز میں اختصار کرنا یعنی کولے پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کے آرام کرنے کا طریقہ ہے۔ کولے پر ہاتھ رکھنا یہ جہنمیوں کے آرام کرنے کا طریقہ ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا، ابن حبان نے روایت کیا، اور ہم نے دیکھا ان احادیث میں اس روایت میں بھی کہ جب انسان کبھی کسی ایسی جگہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے جہاں سے اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں نماز میں ہر ایک مقام ایسا ہے جس میں آپ کی عاجزی جھلکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز میں انٹر ہوتے ہیں، جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، نظریں جائے نماز پہ، اللہ اکبر، سرنڈر کر لیا، ہاتھ باندھ لیے، رکوع میں چلے گئے، آپ کھڑے ہوئے پھر سرنڈر کیا، آپ سجدے میں گئے، اور آپ پورے طریقے سے آپ کی انگلیاں، ہاتھوں کی 10، پاؤں کی 10 انگلیاں سب کی سب قبلہ رو ہو گئی، آپ کا ماتھا، آپ کی ناک، سب کچھ، اور آپ کے ہاتھ سب جو ہے وہ
زمین پر رکھ دیے گئے. عاجزی کی صورت ہے نا. لیکن جس وقت انسان کولے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہ تکبر کی صورت ہے. یعنی کوئی انسان جب عاجزی سے نکل آتا ہے یا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار نہیں کرتا تو اس کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہیں تو ان میں سے کسی بھی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے کولے پہ ہاتھ رکھنا اس میں سے ایک ہے. تو ایسی کوئی صورت اختیار نہیں کی جا سکتی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں، اس کی تعظیم میں فرق آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اور حدیث نمبر 152 ہے الترہیب من المرور بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے پر وعید. عن ابی الجہم الانصاری، ابو الجہم انصاری سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ. اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو 40 سال تک ٹھہرے رہنا اس کے لیے آگے سے گزرنے سے بہتر ہوگا. عام طور پر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ کہتا ہے آخر میں کب تک انتظار کروں کہ مجھے تو فلاں کام کرنا ہے، اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے ہلکے پھلکے کسی اشارے سے یا ہلکے پھلکے کسی چیز سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر کے تو نکل جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ نمازی کی نماز خراب کرتا ہے نا وہ شخص جو اس کے آگے سے گزرتا ہے. تو جو قبلے کے اور نمازی کے بیچ میں آتا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس نمازی کے بیچ میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑے بہتر ہے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو امام کے آگے قریب سے گزرے اور قرب کا اندازہ 2 ہاتھ لگایا گیا، 2 ذرا، یعنی یہ 1 ہے اور اتنا ہی دوسری بار، یعنی اس فاصلے کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے. ایک قول ہے کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک وہ اس کے اور اس کے سجدہ والی جگہ کے درمیان میں گزرے. یعنی اگر کسی کے یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہاں آگے اور نمازی ہے یا امام کے آگے سے گزر رہا ہے، سجدہ کرنے والی جگہ سے وہ گزر رہا ہے تو اس پر اس کا اطلاق ہوگا. لیکن کہیں اور آگے سے گزر رہا ہے اور درمیان میں ستھرا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے. حدیث میں اس کی سخت ممانعت اور وعید آئی ہے. اور نمازی کے آگے عمدن کھڑا ہونا یا بیٹھ جانا یا کوئی اس کے آگے سویا ہوا ہو تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ قبلے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہوتی تھی اور آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا تھا. تو سونے والا شخص سوتا رہے، آپ جب نماز ادا کر رہے ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آگے والے نمازی تو ویسے ہی کھڑے بھی ہو رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آگے کھڑا ہوا ہے تب بھی حرج کی بات نہیں ہے، ایک صف کے آگے دوسری صف آخر ہوتی ہی ہے. یہ اس شخص کے لیے جو نمازی اور قبلے کے بیچ میں آ جائے، جو آگے سے گزرنا چاہے، یعنی جو نماز ادا نہیں کر رہا، محض وہاں سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے وعید ہے. الترہیب من ترک الصلاة متعمدا او اخراجها عن وقتها تہاونا، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے یا سستی سے بے وقت نماز پڑھنے پر وعید. حدیث نمبر 154 ہے عن جابر بن عبداللہ
सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैन अर्रजुली व बैन शिरकी अविल कुफ्री तर्कुस्सलाह कि आदमी और शिर्क या कुफ्र के दरमियान फर्क तर्क नमाज का है। यानी जो नमाज छोड़ देता है वो ईमान और इस्लाम पर नहीं रहता। कोई इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया उसके लिए एक नमाज छोड़ने की भी गुंजाइश नहीं है। कितने लोग आसानी से कह देते हैं चलो बाद में कज़ा करके पढ़ लेंगे। गुंजाइश नहीं है दीन में कि कोई जानबूझकर नमाज छोड़े और बाद में उसे अदा करने की सोच ले। तो बंदे शिर्क और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज का छोड़ देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको महफूज रखें। और आप सोचिए कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें कोई फ़र्द भी नमाज तर्क करने वाला ना हो। अगर कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें सब लोग नमाजी हों तो कितनी बड़ी खुश नसीबी है। लेकिन उमूमी तौर पर हमारे घरानों में देखिए तो हमारे घरानों में अगर आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो आधे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे। कोई एक नमाज पढ़ रहा है तो दूसरी नमाज आसानी से छोड़ रहा है। और नमाज के छोड़ देने को कोई जुर्म ही नहीं समझता, बल्कि उसको डिफेंड किया जाता है, चलो कोई बात नहीं इकट्ठी करके पढ़ लेंगे। और ये है कि अब ऐसी तकारीब में तो ऐसा हो ही जाता है, शादी की तकारीब में नमाजें चली ही जाती हैं और गम की सूरत में भी नमाजें चली जाती हैं और आम हालात में भी चली जाती हैं। तो वो कौन सी सूरत है जिसमें नमाजें अदा होती हैं? तो नमाजों का तर्क कर देना, जानबूझकर तर्क कर देना, दरअसल बंदे को दायरे इस्लाम में नहीं रहने देता। अस्तगफिरुल्लाह। हदीस नंबर 155 है व अन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। सैयदना बुरैदा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सलाह, हमारे और उनके दरमियान अहद नमाज है। फमन तरकहा फ़क़द कफ़रा, जिसने नमाज को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसने कुफ्र किया। तो कोई कैसे मुमकिन है कि कोई काफिर भी हो और ईमान वाला भी हो? जब कोई नमाज छोड़ देता है तो उसका इस्लाम से ताल्लुक बाकी नहीं रहता। साहबे कराम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बारे में यही मौक़िफ़ दिया है कि जो शख्स नमाज तर्क कर दे वो काफिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सोसाइटी के लोगों को और मुसलमानों को नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमान मर्दों को बाजमात नमाजें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल करना चाहें नमाज के हवाले से, कोई बात पूछना चाहें, कोई बात बताना चाहें, कोई बात करना चाहें? जी जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। तो आपने ये नहीं कहा कि औरतें सईदा आयशा की तरह नमाज पढ़ लें और मर्द मेरी तरह नमाज पढ़ लें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह को सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी रसूल बनाकर भेजा है। औरतों ने भी अपने रसूल ही की इत्तिबा करनी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना। औरतों और मर्दों का दीन अलहदा अलहदा नहीं है, एक दीन है। जी नमाजियों के आगे से यानी अगर कोई जगह ऐसी बनती है और पीछे की तरफ अगर आपने सुथरा रख दिया, अगर कोई जाती नमाज पढ़ रहा है तो उसके आगे कोई ना कोई चीज रख दें तो गुजर जाए। और एक
لیکن یہ کہ اگر اس سے آگے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے آگے بھی کوئی پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک سے احتیاط کر کے ہی گزرنا ہوگا. اور اگر بیڈ کے جس طرح پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے اگر اسپیس ہو لیکن بیڈ کے اوپر کوئی سو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جی جی. کیا عورت جوڑا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے جوڑا کیا ہوا؟ ہماری سوسائٹی میں جوڑا کون کرتا ہے؟ بہت یعنی قدیم زمانے میں کوئی لوگ کرتے ہوں گے، اب تو کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے. جو چیز متروک ہو چکی اس کے بارے میں کیا کوشچن کرنا. نہیں ہوتے نا بہت سارا جوڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے. آپ مجھے یہ بتائیے اس محفل میں کس نے جوڑا کیا ہوا ہے؟ نارملی اگر آپ دیکھیں گے ہم نے کیسے روپے لگائے ہوتے ہیں، پوری ٹیپ کی ہوتی ہے، دیکھیے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ نے پونی لگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جس کو جوڑا کہتے ہیں، جو کسی اور مذہب والوں کی روایت ہے، وہ اس جگہ پہ جوڑا ہوتا ہے. یہاں پہ بالوں کو اکٹھا کر دیا جائے. جیسے نارملی لوگ نہا کے جب نکلتے ہیں تو سم ٹائمز جن کے بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ اپنے بال اکٹھے کر لیتے ہیں. تو وہ ایک یعنی کسی اور مذہب کا شعار ہے. لیکن جس کو آپ جوڑا کہہ رہے ہیں، اب تو جوڑا ہے نہیں ہمارے یہاں. وہ اور اگر یہاں پہ اگر کسی کو منع کرے نا جوڑا کرنے سے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرا نا جوڑا گردن کو لگ رہا ہے. جوڑا کوئی کر نہیں رہا نا یہاں پہ. آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جوڑا ہے. مطلب بالوں کو رول کر کے. دیکھیں بالوں کو رول کرنا، آپ کہیں گے کہ پھر کنگھی کرنا، یہ جو چٹیا ہے وہ بھی بالوں کو رول کرنا ہے. آپ وہ جوڑے کی تعریف، میں نے آپ کو بتایا کہ جوڑا اس کو کہتے ہیں، اور جو یعنی اس جگہ پہ جا کے جب آپ اپنے بالوں کو اکٹھا کر دیں تو لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کریں کہ لوگ نماز ادا کرنے سے رک جائیں. تو جوڑے کی اپنی ڈیفینیشن تو نہیں ہو سکتی ہماری کہ ہم کسی بھی چیز کو جوڑا قرار دے دیں، یہ مناسب نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.